السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران مدنی سورہ ہے، اس کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ بار بار یہ آیتیں سنتے ہیں اور بار بار جو ہے مختلف عنوانات کے تحت بیانوں میں یہ آیتیں سنتے ہیں۔ ان سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ آیا، 10ویں محرم ہمارے سے رخصت بھی ہو گئی۔ واقعات زندگی میں بار بار آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں۔ ایک مومن ان واقعات سے سنتا بھی ہے، سننا بھی چاہیے، اور ان واقعات سے وقتیہ طور پر سن کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان واقعات سے ہماری زندگی کا ایک لاہ عمل، زاد راہ، آگے کا مستقبل، ہماری زندگی کا بقیہ زندگی کے لیے کچھ لے کر اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ واقعات کو بھولنا نہیں چاہیے، واقعات بار بار آتے ہیں اور اس کی یاد دہانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ انسان کی فطرت میں غفلت ہے، نسیان ہے، بھلاوٹ ہے، بہت ساری چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں، اور اسی وجہ سے نصیحتوں کا ایک سلسلہ قرآن نے رکھا، اسلام نے رکھا، تاکہ وہ بار بار اسلام کی طرف پلٹ کر آئے، اپنے دل کو، دماغ کو بیلنس رکھے۔ یہ واقعات ایسے آتے ہیں جاتے ہیں۔ دیکھیں، ان 10 دنوں کے اندر محرم کے عظیم تاریخی واقعات پیش آئے، عظیم ترین شخصیتوں کے واقعات پیش آئے۔ ایک محرم ہی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ دونوں واقعات سے ہم نے سنا اور گزر بھی گئے دن، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا پیغام تھا کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اور اسے کیا لیسن لینا ہے ہمیں غور نہیں کیا۔ اگر دیکھا جائے تو
واقعات کا سننا، واقعات کا بیان کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا جو ہے نصیحت حاصل کریں. خاص کر طلبہ جو ہے جس ماحول سے گزر رہے ہیں ان کے اندر مطالعے کا بڑا فقدان ہے. پڑھنے کا لٹریچر ہو یا لٹریچر ہی نہیں پڑھتے ہیں تو اب قرآن اسلام کا لٹریچر کیا پڑھتے ہو. مطالعے کا بہت بڑا خلا ہے. جوان بچے ہیں، ان کے پاس وقت ہے لیکن مطالعہ نہیں کرتے. واٹس ایپ پہ ڈیپینڈ ہے، واٹس ایپ پہ کچھ سن لیتے، لیکن حقیقی معنوں میں مطالعہ جو ہوتا ہے، اسٹڈی جو ہوتی ہے، اس کی طرف بہت بڑا خلا ہے ہمارے لیے. اس کی طرف خاص کر نوجوان اس پر جو ہے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آگے جو حالات سے ہمیں فیس کرنا ہے، آگے جو چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے واٹس ایپ نہیں ہے بلکہ آپ کو مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اسلامی اسٹڈیز کا مطالعہ کریں، خود اپنے سبجیکٹ پہ ماہر بنیں، قرآن کا مطالعہ کریں. میں ہر جمعہ تقریباً آپ کو بولتا ہوں کہ ہفتے میں 2 آیتوں کا قرآن کا مطالعہ کرو. آپ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، یاد رکھیے کہ ہم کچھ کام نہیں کر سکے. بہرحال میں آج کے خطبے میں سیرت حسین کا جو کردار ہے، اسوہ حسین کیا ہے، ان کے کیریکٹر کیا ہیں، اس کو اگر خلاصے کے طور پر میں اور آپ لیں، خاص کر نوجوان لے کے اٹھیں کہ اس کو آج کے دیر میں، آج کے زمانے میں، ان حالات میں یہ کیریکٹر ہمارے لیے کتنی ضروری. یہ اسوہ حسین سے جو ہے ہمارے لیے کیا، دیکھیے جو جنگ ہوئی، جو شہادتیں ہوئی، کیا تھا؟ باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حق پہ جمے رہے. آج بھی وہی باطل طاقتیں ہیں، مختلف حربوں سے استعمال ہو رہے ہیں، بڑے عروج پہ بھی جا رہے ہیں، لیکن ان باطل طاقتوں کے مقابلے کے لیے حق پہ رہنا ہے تو آپ کو حق کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، فیس کرنا ہے حق پر. اور حق پہ جب رہیں گے، یاد رکھیے ہماری کامیابی ہوگی. کامیابی کا معیار زندگی نہیں، آخرت ہے. یہ دن ہے ہمارے گزر جائیں گے، جانوں کی پر ہمارا اصل مسئلہ آخرت کی کامیابی کا ہے. ان باطل طاقتوں کے لیے ہم ہر قسم کی قربانیاں دیں گے اور اس کا اجر جو ہے ہمارے لیے جنت ہے. یہ مقصد حیات ہے ایک مومن کا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے لے کر 136 5 آیتیں، پورے آیتوں کی جو ہے ترجمانی اب تفسیر کرنا ناممکن ہے، لیکن تجھے پوائنٹ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ان کا مطالعہ کریں آپ، اسوہ حسین کے تعلق سے ہو یا سیرت کے لیے ایک نوجوان کا کردار، ایک دائی کا کردار. ہم اس روئے زمین پر ایک دائی ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں. انسانیت کو انسانیت کا سبق سکھا کر، یہ خدا کی طرف جوڑ کر، یہ خدا کی طرف سجدہ کرنے کی طرف یہ پیغام دینے کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جو خیر امت ہے، جو ہر مسلمان، ہر نوجوان کی یہ ذمہ داری اور اس کے لیے پڑھنی چاہیے. میں نے کہا ہے جو کی سب سے پہلے، اب اس کے الفاظ کو بھی غور کریں. اللہ کی رحمت ہم پہ کیسے ہوگی؟ ہر چاہتے ہیں کہ مصیبتیں سے بچ جائے، کامیاب ہو جائے. بیمار ہے اسے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. نوکری ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کی رحمت کی ضرورت ہے. سانس لیتے ہیں، اس کی رحمت کی ضرورت ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اے طاقتور زندہ خدا، اے اللہ ہر وقت پر تیری رحمت سے مجھے ڈھانپ کے رکھ تاکہ شیطان کے فتنوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے بچ کے رہوں. اس کی رحمت. رحمتیں کب ہوتی ہیں اور رحمتوں میں اللہ تعالیٰ کا انعام کب ملتا ہے؟ پہلی آیت کے اندر کہا گیا ہے اطیعوا اللہ والرسول. دیکھو اللہ کی باتوں کو غور کرو، زندگی سے سوچو، رسول کی باتوں کو
सीरियसली लो और अपनी जिंदगी में अमल करो। आपकी सुन्नतों की पाबंदियां करो। हुजूर की सीरत 12 रबीउल अव्वल का महीना भी आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबों का मुताला करें, छोटी छोटी किताबें। अतीउल्लाह व रसूल, नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मान लो। लअल्लकुम तुरहमून, तुम पे अल्लाह की रहमतें होती रहेंगी। सीधा गोल महवल, अल्लाह की रहमत कब होगी? हम अल्लाह के अहकाम के पाबंद हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल के अहकाम के पाबंद हो जाएंगे। एक मुसलमान है, हमारा मरना जीना अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, तो अल्लाह की रहमतें होती रहेंगी। जब अल्लाह की रहमतें हो गई, खुशहाली भी आएगा, दिमागी सुकून भी आएगा, जिंदगी के अंदर राहतें भी मिलेगी। अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर रहमत की जाएगी। अब ये चीज करते हुए एक इंसान की फितरत है कि दुनिया में जब आया है वो स्ट्रगल करता है। कारोबार आदमी अपना स्ट्रगल करता है, तालिब इल्म स्ट्रगल करता है, मैं आगे बढ़ूं, जुस्तजू करूं। और ये जुस्तजू उसकी मुख्तलिफ अंदाज की भी होती है, कहीं तेज होती है, कहीं ज्यादा तेज होती है, वक्त कम है, ज्यादा बढ़ना है, हालात ये है और आगे बढ़ना है, यकीनन करिए आप। और ये नेक नियति के साथ, इताअत रसूल के साथ, आखिरत की नजात के लिए आप दुनिया के लिए दौड़ धूप करते हैं, ये आपके लिए रहमत बन जाएगी। अब कुरान ने कहा दूसरा पॉइंट, देखो तुम्हारी कोशिश ये भी होनी चाहिए, क्या है? वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, देखो अल्लाह तुमको मग़फ़िरत करने के लिए तैयार, तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गुनाह नहीं करता हूँ, कोई ये नहीं सकता कि मुझसे गलतियां नहीं होती, फितरत है, कहीं लग़ज़िशें होती हैं, कहीं गलतियां होती हैं, कहीं और आगे बढ़कर गुनाह भी हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो मैं मग़फ़िरत करने के तैयार हूँ, इसके लिए तुम दौड़ धूप करो। 2 लफ्ज़ आए हैं कुरान में, सारियु एक आया है, साबिकु एक आया है। एक जगह यहाँ पर सारियु आया है कि दौड़ो, देखो अल्लाह माफ करने वाला है, दौड़ो, तुम्हारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि माफ हो जाए मेरे गुनाह। एक और जगह है सबकत ले जाओ, कंपटीशन हो तुम्हारे अंदर, जैसा अल्लाह वाले जो है उस लेवल पे मैं भी जाऊं, कोशिश करो, एक दूसरे से आगे बढ़े नेक कामों के अंदर। सारियु इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत करने के लिए तैयार। जब अल्लाह की मग़फ़िरत हो जाए, हमारे गलतियां और गुनाहों की माफी हो जाए, याद रखो कि अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो जाती। और ये कैफियत दूसरी होनी चाहिए। फिर किसके लिए? कुरान ने कहा भाई मग़फ़िरत भी कहेगी, अगर मग़फ़िरत हुई जन्नत भी मिल जाएगी। जन्नत का एक मियार बताया गया, वजन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, देखो तुम्हारे गुनाह जब माफ हो जाएंगे, अल्लाह का खुर्ब हासिल हो जाएगा और अल्लाह ताला तुमसे खुश भी हो जाएगा, उसकी रहमतें तुम्हारी जिंदगी में बरसने लगेंगी। अब उसके लिए अल्लाह ताला इनाम भी दे रहा है, जन्नत देगा। अब जन्नत क्या है उसका इमेजिन नहीं कर सकते। कुरान ने एक जगह पे कहा कुर्रत आयुन, ऐसी नेमत है जो इदराक कर नहीं सकते हैं, हमारी सोच नहीं बोल सकती। अब कुरान ने मिसाल देकर समझाई, वो जन्नत जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान के बतरा है। आसमान की लंबाई कितनी, जमीन की लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये वो नेमत तुमको मिलने वाली है, बशर्ते कि तुम इताअत रसूल हो, अल्लाह की बातों को मानो और इसके लिए कोशिश भी करो। एक कामयाबी के लिए आप जाते हैं तो कोशिश करना चाहते, एक जॉब मिल गया, बड़ा जॉब मिले, उससे बड़ा जॉब मिले, उससे अच्छा मिले, और आगे बढ़े, कोशिश कर रहे हैं आप, जिससे ही कर रहे। यही कोशिश वो जन्नत जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है, उसके लिए भी जरा कोशिश करो। दिन भर में कितने बार हमने मांगी दुआ, फर्ज नमाजों के बाद कितने बार मांगी। अल्लाह के रसूल नमाजें पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे, नमाजों के बाद क्या दुआ मांगते,
اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت مانگتا ہوں، دوزخ سے چھٹکارا کر۔ اسألک الجنہ ما قرب منہا قول وعمل، اے اللہ میں جنت مانگتا ہوں، میرے زندگی کا کوئی بھی عمل، میری زبان کی کوئی بھی بات تجھے پسند آئے جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے۔ اے اللہ جہنم سے بھی اسی طریقے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنے بار ہم نے جنت کی طلب کی، کتنے بار کوشش کی، جتنے بار اشتگی۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو ہے تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کے دن کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ یہ سب حدیثیں ہم جانتے بھی ہیں۔ اور دن بھر میں کتنے بار ہم نے جنت کے لیے دعا کی۔ اب اوپر کی بات یاد رکھیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دوڑو تو مغفرت کے لیے۔ چوتھی چیز جنت کے معیار اتنی لمبی چوڑی، اب یہ کس کے لیے ملے گی؟ ہر ایک کو مل جائے گی؟ اس میں قرآن نے لگایا ہے شرط، وعدت للمتقین، یہ جنت انہی کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر، گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مجھے بچنا چاہیے، ان کے لیے جنت۔ ماحول ہے، برائیوں کا ماحول ہے، برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ اس واسطے بچتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ للمتقین، یہ گندے ماحول میں ہے، نوجوان برائیوں میں مبتلا ہیں، فحاشیاں ہیں، زناکاریاں ہیں، قتل عام، آج کل قتل معمول چیز بن گئی ہے، انسانوں کو قتل کرنا، منشیات، ڈرگس، کالجز میں پڑھنے والے بچوں کا جن کی عمر جو ہے 19 سے 25 سال کے اندر ہے، سب سے زیادہ جو ہے ڈرگس میں، اس میں لڑکیاں بھی ملوث۔ حکومتیں روکنے کے لیے تدابیر کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے نے حکم دے دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو یہ شیطانی کام ہے، اس کے قریب بھول کر بھی مت جاؤ، تمہیں برباد و تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج یہ پورا چل رہا ہے معاملہ، اور قرآن کہتا ہے دیکھو اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بڑی نعمتیں دی جا رہی ہیں، تمہارے لیے بڑے انعامات دیے جا رہے ہیں، جنت تمہارے لیے تیار کی گئی۔ ایک الف لام میم کی ابتدائی یہ پڑھے ہم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن ہے، اس میں شک بھی مت کرو تم، اور یہ کتاب ہر ایک کو ہدایت دے گی، ہر ایک فائدہ مند ہو جائے گا، اور شرط لگائی گئی ھدی للمتقین، یہ گائیڈ بک ہے تمہارے لیے، یہ تم کو بچاتی ہے برائیوں سے۔ کس کو بچاتی ہے؟ وہاں بھی شرطیں دی گئی ہیں، اللہ کا ڈر ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں کوئی چیز نہیں دیکھ رہی ہے، نہ میرے اساتذہ دیکھ رہے ہیں، نہ میرے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، نہ میرے کوئی بڑے دیکھ رہے ہیں، اور میں جو چاہے کروں، ایک پتھر پہ بیٹھ کر، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر، کوئی یہاں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ کی ذات، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے متقی، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تقوی کا معیار۔ اے اللہ، ہم جیسے جسم کو پاک رکھتے ہیں، دل کو پاک رکھ۔ ایک بڑی پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اے اللہ مجھے تقوی دے، میرے نفس کو پاک کر، میرے دل کو پاک کر دے، اور تو جو پاک کر دے گا وہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مولا۔ دل کو پاک کرے، تقوی دل سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہا ہنا،
دیکھو تقویٰ کہاں ہے؟ دل سے ہوتا ہے، دل سے اللہ کو ڈر خوف رکھ کر جانے۔ تو یہ جو ہے کہا گیا ہے اطیعوا اللہ ورسول لعلکم ترحمون، تم پہ رحمتیں ہوں گی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، لپکو، سبقت لے جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ جنت تمہیں دی جائے گی جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر، اور یہ جنت انہی کو ملے گی جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر۔ اس کے بعد کی آیتیں میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہوں، سورہ آل عمران 132 سے لے کے 136 11 پوائنٹس بتائے گئے، نمبر وائز 11 باتیں۔ یہ حسینی کردار ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر تدبر کر کے عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرماؤ، اے اللہ وہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو جنت میں جانے کے لیے جو اوصاف ہمیں چاہیے اے اللہ ان تمام اوصاف سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما، اور اسی طریقے سے ہمارے ایک ساتھی نثار احمد صاحب جو ہے بیمار ہیں، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، علیل ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ و کلیہ سے مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت عاجلہ و کلیہ سے مالا مال فرما۔ جو ہمارے رشتہ دار جو انتقال کر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین واخر الحمدللہ۔